متی کے انجیلی بیان کے 6 باب کی 16ویں سے 18ویں آیت پر جب ہم جاتے ہیں، جس میں ہمارے نجات دہندے خداوند یسوع المسیح نے روزے جیسی عبادت کے حوالے سے اور اس کے طریقے کے حوالے سے سکھایا ہے، تو اس میں ہمارے سامنے کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے منع کر دیا گیا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ہم 16ویں آیت کی بات کریں تو اس میں ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ریاکار کرتے ہیں، جو ڈرامے باز لوگ کرتے ہیں، جو بہروپیے کرتے ہیں، جن کے چہرے پر کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ اردو محاورہ کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، پھر ایک اور محاورہ بھی ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمیں خبردار کر دیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف روزمرہ زندگی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، بلکہ وہ جب خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پر جب وہ روزے جیسی عبادت کرتے ہیں تو بھی جو ان کا طریقہ ہے وہ ان بہروپیوں جیسا ہوتا۔ وہ نظر کچھ اور آتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ لیکن آج جس بات پر ہم جائیں گے، چونکہ ان جیسے کام کرنے سے خداوند یسوع مسیح نے منع کر دیا کہ آپ نے ان کی طرح ایک کام نہیں کرنا، اور وہ کام کیا ہے کہ اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا۔ یہ وہ کام ہے جس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں، جب ہم اگلی آیت یعنی 17ویں آیت پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسا کام ہے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم خدا کے احکامات کی بات کرتے ہیں نا، تو احکامات کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یا تو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے یا پھر کچھ کاموں سے منع کیا ہے۔ احکامات یہی ہوتے ہیں کہ یا ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے اور یا پھر نہیں کرنا ہوتا۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے خدا منع کرتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم خدا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی حضوری میں مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم جو پاک کلام کہتا ہے وہ کریں، اور جس کے بارے میں منع کرتا ہے اس سے منع ہو جائیں، تبھی جا کر ہم اپنے خدا کے سامنے مقبول ٹھہریں گے۔ اور چونکہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرنا، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، چاہے آپ کون سی عبادت کرتے ہیں، مالی کرتے ہیں، چاہے آپ لفظی کرتے ہیں، چاہے آپ بدنی کرتے ہیں، عبادت کرنا اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جن باتوں سے خبردار کر دیا گیا ہے، اور ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا بھی ہے کہ ان تینوں قسم کی عبادت میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خبردار کیا ہے، اور خبردار ان کاموں سے جو خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ہیں، جو خدا کو پسند نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اگر وہ چیزیں ہماری عبادات میں شامل ہیں، چاہے ہم کسی بھی قسم کی عبادت کرتے ہیں، چاہے روٹین میں کرتے ہیں جو روزمرہ عبادات ہم کرتے ہیں، چاہے اس کے علاوہ اگر ہم خیرات کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں، دعا کی صورت میں، یا پھر روزے کی صورت میں جو عبادات ہم کرتے ہیں، اگر وہ خدا کو پسند نہیں آتی تو پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ 17ویں آیت میں خداوند نے کچھ کرنے کے لیے کہا۔ پہلی بات کہ ریاکاروں کی طرح آپ نے اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا۔ لیکن آج جو بات خاص طور پر ہمارے سامنے ہے جو کرنے کے لیے خداوند نے کہا ہے، اصل میں یہ 2 کام ہیں جو کرنے کے لیے خداوند نے کہا۔ پہلا کام کیا ہے کہ جب تو کیا کرے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے۔ خداوند کا دراصل یہاں پر اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے، جب عام لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کا طریقہ کار فرق ہے، چونکہ وہ انسانوں کے لیے رکھتے ہیں، وہ غیر معبودوں کے لیے رکھتے ہیں، وہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب تو رکھے
اس کا مطلب یہ ہے خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا، اپنے پیروکاروں سے کہا کہ تم نے جو طریقہ اپنانا ہے وہ دوسروں جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا طریقہ جو دوسروں سے فرق ہوگا۔ جو وہ کرتے ہیں آپ نے ویسا نہیں کرنا، لیکن آپ نے ان کے الٹ کرنا۔ وہ اپنی صورت کو اداس بناتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں۔ پہلی بات، سر میں تیل ڈالنا۔ لفظ یہاں پر کیا ہے جی؟ ابھی تلاوت آپ نے سنی ہے کہ جب تو کیا کرے، تو کا لفظ آپ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ممکن ہے اگر ہم پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو محسوس کریں کہ یہ بات آج میرے ساتھ میرا خدا کر رہا۔ آج میرا خدا میرے ساتھ ہم کلام، آج میرا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح مجھے مخاطب کرتا کہ باقیوں کو چھوڑ، غیر اقوام کو چھوڑ، وہ لوگ جو میرے پیروکار نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر جب تو رکھتا ہے تو ایک کام کر، اپنے سر میں کیا ڈال۔ اور یاد رکھیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا ایک تو سرسری مطلب ہے، یعنی کہ عام آسانی کے ساتھ ان کا ایک سمجھ آ جانے والا مطلب ہے کہ سر میں تیل ڈال۔ چونکہ جو ریاکار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر میں خاک ڈالتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر میں خاک ڈالتے ہیں اور اپنی صورت اداس بناتے ہیں، لیکن تو نے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ خاک ڈالے گا، صورت اداس بنائے گا تو لوگ جانیں گے، لیکن تو نے یہ کام کسی انسان کے لیے نہیں کرنا، تو نے یہ کام کسی انسان کے لیے نہیں کرنا، بلکہ تو نے کس کے لیے کرنا ہے؟ خدا کے لیے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کرتے ہیں تو پھر ضرور ہے اس کے لیے کی جائے۔ اور اصل میں خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر خبردار کیا کہ آپ نے انسانوں کے لیے نہیں، آپ نے خدا کے لیے۔ اور جب چونکہ جو دوسرے ہیں ان کا طریقہ فرق ہے، لیکن تیرا طریقہ یہ ہو کہ تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کیا جو چونکہ یہ روزمرہ زندگی کی آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عام طور پر تازہ اور فریش نظر آنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سر میں تیل لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر پر بالوں میں ذرا تیل لگاتے ہیں تاکہ انسان فریش نظر آتا ہے، پتہ چلے کہ یہ انسان فریش ہے۔ اور اگر آپ اسی بات کو پڑھیں گے خدا کے پاک کلام میں، تو جب مقدس داؤد نے اپنے اس بچے کے لیے روزہ رکھا جو مر گیا تھا، تو لکھا ہے کہ جب وہ بعد میں اٹھا، اسے پتا چلا کہ اب بچہ مر گیا ہے، وہ اٹھا، وہ نہایا دھویا اور اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر یہ بھی لکھا ہے، جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے دوسرے سموئیل کے 12ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے سر پر تیل لگایا تاکہ وہ تر و تازہ نظر آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب آپ مقدس دانییل نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، جب خداوند کے بندے نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھا، تو وہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ میں نے نہ تو کوئی اچھی خوراک کھائی، میں نے گوشت بھی نہیں کھایا، میں نے میر بھی نہیں پی، میں نے کوئی ایسی شاہانہ خوراک کا استعمال نہیں کیا، اور نہ میں نے اپنے سر میں تیل لگایا۔ یہ بات اس طرف لے کر جاتی ہے کہ عام طور پر اس کا مطلب ہے کہ جب انسان تیل اپنے سر میں لگاتا ہے تو وہ تر و تازہ نظر آنے کے لیے لگاتا ہے، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ انسان عام روٹین میں ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو لفظ درج ہیں، جو اس کے اندر کا مطلب ہے، جو آج میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ یہ کہ جب ہم یہاں پر لفظ پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے یہاں پر کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ اپنے سر میں تیل لگا ڈال۔ اپنے سر میں کیا کر جی؟ تیل، اپنے سر میں تیل ڈال۔ اور جب تیل لگاتے ہیں تو تھوڑا سا لگاتے ہیں، لیکن جب ڈالتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ اسی بات کو انگلش ورژن میں جا کر پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے انائنٹنگ، جس کا کیا مطلب ہے؟ مسح کرنا۔ کیا کرنا جی؟ اس کا مطلب ہے مسح کرنا۔ اور مسح کس کو کیا جاتا؟ عام طور پر نبیوں کو، کاہنوں کو، بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا
ایک خاص مقصد کے لیے. بھئی آج کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری، آپ بحیثیت بادشاہ کے، آپ بحیثیت کاہن کے، آپ مسح کیے گئے ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا. اب یہاں پر اگر خداوند نے کہا کہ تو اپنے سر میں تیل ڈال، اس کا ایک مطلب تو ہے کہ تو فریش بھی نظر آ، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ تو ایک خاص کام کرنے کے لیے دراصل اپنے آپ کو مخصوص کر رہا. تو ایک خاص کام کرنے کے لیے کیا ہے جی اپنے آپ کو مخصوص کر رہا ہے کہ تو نے ایک کام کرنا ہے، اور کام یہ کرنا ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے پیش کر رہا. خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو روزے جیسی عبادت کے لیے تو مخصوص کر رہا ہے. اور اب تیرا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے روزے جیسی عبادت کے ذریعے سے اپنی اس خاص بات کو، اپنے اس خاص معاملے کو، اپنے دل کی مراد کو، اپنی پریشانی کو، اپنے دکھ درد اور مرض کو اپنے خدا کے سامنے رکھ سکے. تو اس بات کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر رہا. جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، اپنے سر میں تیل ڈال، تاکہ تجھے پتا چلے کہ اب میں نے ایک خاص دورانیے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہے، چاہے وہ 24 گھنٹوں کے لیے ہے، چاہے وہ 3 دن کے لیے ہے، چاہے وہ 7 دن کے لیے ہے، یا جتنی خدا آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ کو یہ پتا چلے کہ میں نے اپنے آپ کو اس خاص کام کے لیے مخصوص کر لیا. تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے، تاکہ ہر وقت آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ اب اس حالت میں ہیں. آپ کو یہ پتا چلے کہ میں روزے جیسی حالت میں ہوں. دوسری بات آگے کیا لکھا ہے جی؟ پہلی بات کہ اپنے سر میں تیل ڈال. دوسری بات اپنا کیا کر، اپنا منہ دھو. سادہ سی بات ہے. جب ہم منہ دھوتے ہیں کس لیے دھوتے ہیں؟ تاکہ چہرہ صاف ہو جائے. کس لیے دھوتے ہیں جی؟ اور ریاکار کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے منہ کے اوپر مٹی سی لگا لیتے تھے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ اس کا چہرہ بڑا اداس ہے. یقیناً یہ روزے دار ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو روزہ لگا ہوا ہے، اور یہ روزے کی حالت میں ہے. وہ اس طرح اس طور سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے. خدا نے کہا لیکن جب تو روزہ رکھتا ہے تو تو نے اپنے منہ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگانی، بلکہ تو کیا کر، اپنا منہ دھو، تاکہ تیرا جو چہرہ ہے وہ تر و تازہ نظر آئے. چہرہ دھونے سے کیا ہوتا ہے جی تر و تازہ ہوتا ہے جی. جب چہرہ دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تر و تازہ نظر آتا ہے، تازہ فریش نظر آتا ہے. اور اس لیے ہم اپنا منہ دھوتے ہیں. اور یہی یاد رکھے جو منہ کا لفظ ہے یہ عام طور پر یہ بھی ہے کہ تاکہ تو تر و تازہ نظر آئے، لیکن اس کے اندر کی ایک اور بات ہے. اور اندر کی بات یہ ہے کہ جب تو چہرہ دھوتا ہے، یہاں پر لفظ منہ استعمال ہوا ہے جو بنیادی طور پر ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب 2 طرح سے لیا جاتا. 2 طرح سے جو منہ کا لفظ ہے وہ 2 طرح سے ہم ڈکشنری بھی، لغت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو آپ کا وہ منہ ہے جس سے آپ کچھ کھاتے ہیں، یہ آپ کا منہ ہے جس کے کیا کرتے ہیں جی آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب ہم روزے کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ آپ ایک خاص دورانیے کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ کھانے پینے سے. اور جب آپ اسی لفظ روزے کو عبرانی اور یونانی میں جا کر پڑھتے ہیں تو ان الفاظ کا جو سب سے بنیادی مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ abstain from food، خوراک سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. کیا ہے جی؟ خوراک سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. اور اس کے لیے ہم ایک اور محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں جی جب ہم کچھ کھائیں پیے نا تو کہتے ہیں جیسا منہ بنے ہیں. کہ بنے ہیں جی جب کچھ کھائیں پیے نا، بعض کا سفر میں جاتے ہیں نہیں جی، اگر منہ بن کے بھی تسی جاؤ نا، مثال جب کراچی کی بات کرتے ہیں جی، کراچی گئے تھے بھائی، منہ بن کے بھی جاؤ، یعنی کہ کچھ نہ بھی کھاؤ پیو تو آپ کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اتنا جناب آپ کا کرایہ لگ جاتا ہے.
سو یہ اس منہ کے لیے بھی استعمال، جب آپ خوراک سے پرہیز کرتے ہیں یہ اس لیے بھی ہے، لیکن جو دوسرا اس کا مطلب جو یہاں پر ہے تو اپنا منہ دھو، تو اس کا مطلب آپ کا پورا چہرہ ہے. اور جب آپ اسی متن کو انگلش زبان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فیس. وہ کیا ہے جی؟ حالانکہ اس کے لیے اس حصے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ماؤتھ. لیکن وہاں پر جو لفظ لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فیس ہے. اور فیس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہی لیں گے؟ پورا چہرہ آپ کا پورا چہرہ جو بظاہر نظر آتا، جو بظاہر دوسرے لوگ دیکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو سب سے پہلی آپ کی نظر اس کے چہرے پر جاتی ہے. جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں پہلی نظر اس کے چہرے پر جاتی ہے. اور جو ریاکار تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ تاکہ لوگ ان کو دیکھتے ہی جان جائیں کہ وہ روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں ہیں. خداوند نے کہا کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا. ہاں پرہیز تو ہے کھانے پینے سے، آپ روزے جیسی عبادت میں تو ہیں لیکن اس میں دکھاوا نہیں ہے. یہ کام کرنا ہے آپ نے اپنے خدا کے لیے. منہ دھونا ہے تاکہ آپ پہلی بات فریش نظر آؤ، یہ اوپر کی بات ہے. لیکن اسی چہرے کے اوپر جب آپ چہرے کی بات کرتے ہیں یا اپنے پورے منہ کی بات کرتے ہیں، جب دھونے کی بات کرتے ہیں، اور جب چونکہ روزہ بنیادی طور پر خوراک سے پرہیز کا نام ہے. سب سے بنیادی بات کیا ہے جی؟ خوراک سے پرہیز کا نام ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر آپ مسیحت کی بات کریں گے تو مسیحت کا دوسرا نام ہی پرہیزگاری، کہ آپ نے جو آپ کا خدا کہتا ہے وہ کرنا ہے اور جو نہیں کہتا وہ نہیں کرنا. جن باتوں سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو جانا ہے، اور جو کام کرنے کے لیے کہتا ہے وہ آپ نے کرنا. اور روزہ دراصل آپ کو ایک پریکٹس دیتا ہے، جی آپ کو ایک مشق دیتا ہے کہ جس طرح آپ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، آپ نے روزمرہ زندگی میں گناہ سے پرہیز کرنا، بری کاموں سے پرہیز کرنا ہے، بری باتوں سے پرہیز کرنا، اور ہر اس بات سے پرہیز کرنا ہے جو قادر مطلق خدا کے پاک کلام کے مخالف، اس کے خلاف، جو خدا کی مرضی کے خلاف. اور چہرہ دھونے سے مراد، منہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر، کیونکہ یاد رکھیں جو مسیحی روزہ ہے جس طرح بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحی روزہ بھوکے رہنے کا نام ہے، کہ ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے جناب روٹی نہیں کھائی، ہم نے کوئی کھانے پینے والی چیز استعمال نہیں کی اور ہم روزے کی حالت میں ہیں، یہ بات نہیں. اگر آپ اسی کو روزہ سمجھتے ہیں تو دراصل یہ آپ کی عبادت نہیں ہے، یہ آپ کی عبادت. اور اگر آپ روزے کو ایک عبادت کے طور پر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے مخصوص کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ منہ دھونے کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ کے اعضاء ہیں، اور سب سے مین اعضاء آپ کے چہرے کے اوپر آپ کی آنکھیں ہیں. کیا ہے جی؟ آپ کی آنکھیں ہیں. صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ نہیں. آپ اس دوران اپنی آنکھوں کا استعمال کیا کرتے ہیں؟ اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حواس خمسہ کی ملکہ ہے جو آپ کی آنکھ ہے. انتہائی اہم جزو ہے آپ کے بدن کا، ایک انتہائی اہم بلکہ اہم ترین کہا جائے، کیونکہ جتنا علم آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنے کی وجہ سے ملتا، دیکھنے کی بدولت آپ حاصل کرتے ہیں. اور لیکن آپ دیکھتے کیا ہیں؟ روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ روزہ کیا سکھاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کا، جب چہرہ دھونے کی بات کرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ کیا کچھ دیکھتے ہیں؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ کس لیے دیکھتے ہیں؟ اور کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر اسی آنکھ کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں مزید تو اسی باب میں جب 22ویں آیت کو پڑھیں گے، ذرا پڑھیں جی اسی حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کی 5واں باب متی کی انجیل کا، اور اس کی 22ویں آیت کوئی بھی آپ میں سے پڑھ دے. بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور اگر تیری آنکھ ہی خراب ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے جی سارا؟ اگر تیری آنکھ ہی خراب ہے، دیکھنے سے دیکھیں. ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا تھا ایک بار تفصیل کے ساتھ. حوا نے صرف دیکھا تھا پہلے اس پھل کو جس کے بارے میں خدا نے منع کیا تھا، اور اس کا دیکھنا اس کو مروا گیا.
کہ یہ دیکھنے میں خوشنما ہے. کیا جی دیکھنے میں؟ اور ویکھن جناب. اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں گے. سمسون نے دیکھا تھا دلیلہ کو. جب 14واں باب پڑھتے ہیں قضات کی کتاب کا 14واں باب اس کی پہلی آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے لڑکیوں میں سے ایک کو دیکھا اور اسے اس کے ساتھ عشق ہو گیا. سمسون کا دیکھنا اس فلسطینی لڑکی کو اسے مروا گیا، اور وہی آنکھیں باقی تھا، اس کی وہی آنکھیں نکال دی گئی تھی. داؤد نے بھی باتشبہ کو دیکھا تھا، چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے، وہ نہا رہی، اور یہی دیکھنا دیکھے داؤد کو بھی کہاں تک کس گہرائی میں لے گیا. سو اس بات کو یاد رکھیں، روزے جیسی حالت میں جہاں آپ پرہیز کرتے ہیں کھانے پینے سے، وہیں آپ اپنی آنکھوں کے اوپر بھی فلٹر لگا لیں. آپ ان کا استعمال، یہ آپ کے بدن کا چراغ ہے، کہیں ایسا نہ ہو. اور اس لیے خدا نے ایک اور جگہ پر کہا تھا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو کیا کر، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں چلا جا. آنکھ کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ چہرہ دھونے سے آپ چہرے کی بات کرتے ہیں، سب سے مین چیز آپ کی آنکھ ہے. دوسری بات، آپ کے کان بھی ہیں. اگر آپ مرکز کی انجیل کا 4واں باب اس کی 14ویں پڑھیں ذرا اس حوالے کو، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 4واں باب اس کی 24ویں آیت. شاباش، کوئی بھی آپ میں سے جو نکالے. پھر اس نے خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا، کیا کہا ہے جی؟ خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، کیا سنتے ہو، خبردار رہو کیا سنتے ہیں میں اور آپ. کیونکہ یہ سننا جو حص خدا نے آپ کو دیکھنے کی دی ہے یہ اہم ترین حصہ ہے، اور آپ کا سننا یہ تیز ترین حصہ ہے. دیکھنا اہم ترین ہے اور سننا تیز ترین. کیا سنتے ہیں؟ کیونکہ سننے کی وجہ سے ہم بھٹک سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسے کچھ کام اپنے کانوں میں لے کر جاتے ہیں، اگر فلٹر نہیں لگاتے پھنس جاتے ہیں. اور ایک بڑی اہم بات اس کے حوالے سے خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے رومی کے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں، پس ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تیز ترین حص آپ کو خدا نے دی ہے سننے کے لیے، اور سننا کچھ اور نہیں، خدا کا پاک کلام. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے. پس خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. روزہ رکھتے ہیں صرف کھانے پینے سے؟ اگر روزہ ہے تو پھر کوئی روزہ نہیں. دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں. اور ایک اور تیسری بات بڑی اہم ہے، اسی منہ کی بات پھر کرتے ہیں، اور منہ کے اندر زبان بھی ہے. اگر آپ مقدس یعقوب رسول کا خط پڑھتے ہیں، نکالیں ذرا اس کا حوالہ بھی ایک پڑھ لیتے ہیں جی. 3واں باب اس کی 6 آیت. یعقوب کا عام خط ہے، اور اس کا زبان بھی ایک آگ ہے. کیا ہے جی؟ زبان ایک آگ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آپ اپنی زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، یا آپ کی زبان آگ لگا دیتی ہے کسی اور کی زندگی میں، کسی ہمسائے کی زندگی میں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے. زبان کے بارے میں اور بھی بہت سی، یہ سارا باب اس یہ پوری تفصیل کہ جس طرح دیا سلائی سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، زبان بھی اسی طرح ہے، آگ لگا دیتی. ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اور آج خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے، اپنے سر میں تیل ڈال کہ تو مخصوص بندہ. اور یاد رکھیں مخصوص کا مطلب ہے مقدس کیا گیا، الگ کر دیا گیا. اور ہم اہل کلیسیا ہیں، ہم بھی الگ کر دیے گئے ہیں. خدا نے ہمیں بھی مخصوص کیا ہے اپنے لوگ ہونے کے ناطے سے. اور روزے جیسی عبادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم الگ کر دیے گئے اور مخصوص شدہ لوگ ہیں، اور اس لیے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے، جو کرنے کے لیے وہ حکم دیتا ہے. اور روزہ آپ کو اس بات کی طرف پریکٹس مہیا کرتا ہے، مشق دیتا ہے کہ جس طرح روزے میں آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ ایک ایماندار کے طور پر اپنی ساری زندگی روزوں کے ایام میں صرف کھانے پینے کا پرہیز. دراصل خدا آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے تاکہ آپ اپنی اوورال زندگی میں، اپنی ساری زندگی میں یہ پریکٹس
کر لیں کہ آپ مخصوص ہیں اور آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، اس لیے آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے روزے کے لیے، روزے جیسی عبادت کے لیے لکھا گیا، پہلی آیت میں 16ویں آیت میں لکھا گیا کہ یہ نہ کرنا، اگر نہیں کرتے، دیکھیں اگر ہم منہ کی بات کرتے ہیں تو پہلی آیت میں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے اور وہ ہے صورت، اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیا کرو جی اپنی، اور لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا منہ دھو۔ دراصل یہ دونوں مترادف لفظ بھی ہیں، اور جب ہم صورت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پورے چہرے کے لیے استعمال ہوتا، ایسے ہی ہے جی، صورت کا جو لفظ ہے یہ بھی پورے چہرے کے لیے، اور منہ کا لفظ بھی پورے چہرے کے لیے۔ سو پہلی آیت میں ایک خدا نے منع کر دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، 18ویں آیت میں خدا نے 17ویں میں کہہ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ جو خداوند نے کہا وہ نہیں کرتے، جو کہا وہ کرتے ہیں، تو تیسری آیت میں برکت کا وعدہ خدا نے دے دیا، کر دیا۔ اور برکت کیا ہے کہ تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے کیا دے گا، وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اور روزے جیسی عبادت یاد رکھیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس عبادت کے ذریعے سے، اس ریاضت کے ذریعے سے ضرور بابرکت لوگ بنیں، اپنے آپ کو جانیں اور پہچانیں۔ اور اگر آپ واقعی خدا کے طریقے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، روزے جیسی ریاضت کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، یقیناً یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، آپ کے گھرانے اور آپ کی کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ میرے خداوند نے مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، میرے خداوند نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ تو نے ریاکار کی طرح نہیں بننا اور میں نے دکھاوا نہیں کرنا، اور اس نے کہا ہے کہ اپنا منہ دھو، تو میں نے اپنے چہرے کو کیسے میں نے فلٹر لگانا ہے اپنے کانوں میں، اپنی آنکھوں میں، اپنی زبان پر۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، کئی بار ہم یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ اب دیکھیں اگر آپ جا رہے ہیں سامنے کو ایسا منظر ہے، کیا کریں، آنکھیں بند کر لیں؟ یا آپ کہیں پر جا رہے ہیں کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے تو کیا کان بند کر لیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کام جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے خدا کے ایک بندے نے، خدا کے بڑے خادم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ اپنے سر کے اوپر جو پرندے اڑتے ہیں ان کو منع نہیں کر سکتے، جو پرندے اڑتے ہیں ان کو منع، جو ماحول ہے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کچھ اور لگایا ہوا ہے آپ کان نہیں بند کر سکتے، اگر کچھ ہو رہا ہے آپ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے، آپ پرندوں کو اڑنے سے منع نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے وہ یہ کہ کوئی پرندہ آپ کے سر کے اوپر گھونسلہ نہ بنا لے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ پرندوں کو اڑنے سے آپ واقعی منع نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے یہ اختیار میں ہے کہ کوئی پرندہ آپ کے سر کے اوپر گھونسلہ نہ بنا لے۔ بالکل یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ آپ اس معاشرے میں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ سننے کو ملتا ہے، کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، دیکھا ایک طرف، سنا ایک طرف، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جس کام کے لیے ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام کے لیے نا اپنی دعا میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خداوند ایسا نہ ہو کہ تیرا پاک کلام ایک کان سے سنے اور دوسرے سے، دیکھیں جو چیز ہم نے دل میں اندر لے کر آنی ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے، لیکن جس کو سن کر دوسرے سے نکالنا ہے وہ روزمرہ زندگی میں نہ جانے کیا کچھ آپ سنتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں نا باہر، اسے ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں۔ یہی ہے، خبردار رہیں کیا سنتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا ایسے ہی جیسے دیکھے ہی نہیں، دیکھا اندیکھا کر دیں، دیکھی اندیکھی کر دیں، یہی بات ہے میرے اور آپ کے سامنے۔ سو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں اور روزے جیسی اس عبادت کا، ریاضت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی میں اس کو اس طریقے کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق آپ روزے جیسی عبادت کرتے رہیں، تاکہ یہ عبادت آپ کے لیے واقعی باعث سے برکت بنتی رہے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔